مارکہ حق کا جشن پورے پاکستان میں جاری ہے۔ ادھر امریکہ کی اور ایران کی صورتحال میں کسی قسم کی بہتری نظر نہیں آئی۔ ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جواب طلب کیا جا رہا ہے، اور ادھر کچھ خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے۔ امارات سے خوشخبری آئی ہے کہ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ وہاں سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی کو بھی اپنی سرزمین کسی پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کیا امریکہ کو منع کر دیا گیا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور میاں نواز شریف کی طرف سے کشمیر کو فتح کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، مقبوضہ کشمیر کو نہیں بلکہ آزاد کشمیر کو۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وفاق میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، ان دونوں کو ہم نے فتح کیا، اسی طرح انتخابات میں آزاد کشمیر کو بھی فتح کریں گے۔ گلگت بلتستان کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو فتح کر کے وہاں بھی اپنی حکومت بنائیں گے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں بھی اپنی حکومت بنائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں، جس طرح سے قوم جشن منا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بات کرنی ہے کہ قوم کو جشن کی طرف لگا کے حکومت کی طرف سے ایک مرتبہ پھر پیٹرول بم عوام پر پھینک دیا گیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں ایک مرتبہ پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جشن کے حوالے سے۔ حکومت کی طرف سے 9 اور 10 مئی کو جشن منانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ کل بھی جشن منایا جاتا رہا، آج بھی جشن منایا، اور آج 9 مئی بھی ہے۔ عمران خان کی پارٹی پر جس طرح سے زمین تنگ کر دی گئی تھی، 2023 9 مئی کو ان کی طرف سے مظاہرے کیے گئے۔ حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے جلاؤ کیا، گھیراؤ کیا، ملک کی سلامتی کو ان کی طرف سے آگ لگانے کی کوشش کی گئی، جبکہ تحریک انصاف کا آج تک بھی یہی موقف ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور قوتیں تھیں، کوئی اور طاقتیں تھیں، اور ہمیں صرف اور صرف بدنام کرنے کے لیے، ہمارے خلاف آپریشن کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ انکوائری کروا لی جائے۔ بہرحال تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، آج بھی ان کے لوگ اپنے زخم سہ لا رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف بطور پارٹی آج حکومت کے ساتھ جشن میں شامل ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے جشن منا رہے ہیں جس طرح سے حکومت منا رہی ہے۔ عام پاکستانی آج مارکہ حق کا جشن منا رہا ہے۔ کل ایک زبردست قسم کی پریس کانفرنس کی گئی تھی ڈی جی ISPR کی طرف سے، کئی اور بھی سیمینار ہوئے، کئی اور بھی تقاریر ہوئی، کئی اور بھی پروگرام ہوئے۔ اسی حوالے سے جشن بڑے پرجوش طریقے سے پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی پاکستانی موجود ہیں وہاں پہ یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے ایک بڑا زبردست اور عظیم الشان شاندار فلائی پاسٹ کیا گیا۔ پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے یہ ایک مارکۃ الآراء ایونٹ تھا۔ اسلام آباد کی فضائیں ہمارے طیاروں کی گھنگرش سے گونج اٹھیں۔ پاک فضائیہ کے جدید طیاروں کی دارالحکومت کے آسمان پر نچلی پروازیں، اپنی آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا۔ عوام کو طیاروں کی آوازیں یا نیچی پروازوں سے پریشان ہونے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک فضائیہ کی طرف سے یہ کہا گیا، اور ساؤنڈ بیریئر بھی کہیں کہیں ٹوٹتے ہوئے نظر آئے۔ ساؤنڈ بیریئر جب کوئی جہاز توڑتا ہے تو اس سے ایسے ہی دھماکہ ہوتا ہے جیسے کسی نے کوئی بم چلا دیا ہو۔ بہرحال پاک فضائیہ کی طرف سے تو ایسا کوئی بم نہیں گرایا گیا، لیکن حکومت کی طرف سے ایک بم، پیٹرول بم ضرور عوام پر چلا دیا گیا، اور حکومت کی طرف سے یہ اس وقت کیا گیا جب قوم جشن منا رہی تھی، بلکہ قوم کو جشن پر لگا کر حکومت کی طرف سے ان پر پیٹرول بم پھینک دیا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں خاصی کمی ہوئی ہے، لیکن ہمارے ہاں پھر اضافہ کر دیا گیا، اضافے پہ اضافہ، مزید ایک اور اضافہ۔ اب کے پیٹرول کی قیمت میں 14.92 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، تقریباً 15 روپے، صرف 8 پیسے کم 15 روپے میں سے یہ اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل 15 روپے پورے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ فی لیٹر میں پیٹرول کی نئی قیمت 414.78 ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی 414.58 ہو گئی ہے، جبکہ مٹی کے تیل میں تھوڑی سی کمی کی گئی ہے۔ چھوٹے بھائی جان جناب شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم، وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، عوام کی مشکلات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اسی طرح اضافے پر اضافہ کر کے۔ سنیں، جب حکومت میں نہیں تھے تو کیا کہا کرتے تھے، کس طرح سے غربت دور کرنے کی بات کیا کرتے تھے، اور کیا کیا نعرے اور شعر سنایا کرتے تھے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ تو کبھی پھر سنائیں گے، پہلے ذرا سن لیجئے کہ یہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بانے کا،
اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے، غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کے بول بانے کا اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے۔ آپ نے سن لیا کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انقلاب آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے، اور یہ انقلابی کے اقدامات دیکھ لیجئے کس طرح سے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے، کس طرح سے پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے۔ کل بجلی کی قیمت میں اگر کمی کی گئی تو 1 پیسہ فی یونٹ 1 مہینے کے لیے کمی کی گئی تھی۔ ویسے انقلاب آتے ہیں اور یہ صرف انقلاب ان کے لیے ہی آتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ایک درخواست دی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس میں کہا گیا میرے 7 کروڑ روپے جمع ہیں۔ ان کے بارے میں اس درخواست پر پرسوں پیر کو سماعت کی جائے گی اور عالیہ نیلم صاحبہ اس پر سماعت کریں گی۔ جو پیسے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کلیم کیے گئے ہیں 7 کروڑ روپیہ، وہ ان کو واپس مل جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی سماعتیں ہونی چاہیے، ایسا ٹائم ضائع ہونا چاہیے۔ جب پتہ ہے کہ فیصلہ یہ ہونا ہے تو براہ راست میاں نواز شریف کی بیٹی کو 7 کروڑ روپیہ دے دیا جائے۔ بہرحال آج کل مسلم لیگ نون والوں کی 5 نہیں بلکہ 7، 8، 9، 10 گھی میں ہے اور پورے کا پورا سر کڑاہی میں ہے۔ امارات کی طرف سے اور ہماری وزارت داخلہ کی طرف سے واضح کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی بنا پر وہاں سے بے دخل نہیں کیا جا رہا۔ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے پاکستانیوں کو بھیجا جا رہا ہے، ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جس طرح سے پہلے وہاں سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہو، وہاں پہ حکومتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر ہو سکتا ہے وہ سلسلہ جاری ہو، اور ان لوگوں کی طرف سے جو وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے جرائم کی وجہ سے، ان کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہو کہ دیکھیں ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور پورے پاکستانیوں کے لیے ہوا کھڑا کر دیا گیا ہو کہ دیکھیں پاکستانیوں کو امارات سے نکالا جا۔ بہرحال اس کی اب تردید آ گئی ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو جو وہاں پہ پرامن طریقے سے اپنی نوکری کر رہے، اپنی ملازمت کر رہے، روزگار کما رہے ہیں، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ادھر سعودی عرب کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی سرزمین کسی کے لیے بھی کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ سعودی عرب نے امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے سے روک دیا ہے، سختی سے روک دیا ہے۔ اب سعودی عرب کی صرف یہ وضاحت آئی ہے کہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بہرحال سعودی عرب کی طرف سے یہ ایک گول مول سی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ امریکہ بھی سعودی عرب کے اڈے استعمال کر رہا ہے اور آئندہ بھی کیا کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی بہت بڑا سوال کھڑا ہونا چاہیے۔ معاملہ جس طرح پہلے چل رہے تھے اسی طرح سے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی اور ملک سعودی عرب کی سرزمین کو یا اس کی فضائیہ کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو شاید سعودی عرب کی طرف سے اجازت نہ دی جائے۔ اخبارات میں کل پنجاب حکومت کی طرف سے مارکہ حق کے حوالے سے اشتہار جاری کیا گیا تھا، جس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر تھی، میاں نواز شریف کی تصویر تھی اور شہباز شریف کی تصویر تھی۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکومتی مسلم لیگ نون کے بابے تھے، حکومتی نہیں بلکہ پنجاب حکومت کی بات کی جائے تو پنجاب حکومت کے یقینی طور پر یہ بابے ہیں، جبکہ یہ مسلم لیگ نون کے تو پکے بابے ہیں۔ کل فوجی سربراہان کی بھی تصویر لگائی گئی تھی، فیلڈ مارشل کی تصویر لگائی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ بحریہ اور فضائیہ کے سربراہوں کی بھی تصاویر لگائی گئی تھی، لیکن اوپر بابے تھے اور ان کی تصاویر، جنرلوں کی تصاویر، پاک فضائیہ، بحریہ اور آرمی کے چیف کی تصاویر نیچے لگی ہوئی تھی اور بابوں کی تصویر اوپر تھی۔ آج کوئی تھوڑا سا فرق ہے، لیکن آج پھر فوجی سربراہان کی تصویریں نیچے ہیں، حکومتی بابوں کی تصویریں اوپر لگا دی گئی ہیں۔ ان میں آصف علی زرداری ہیں اور میاں شہباز شریف ہیں، ان دو کی تصویریں اوپر لگا دی گئی ہیں۔ کل نون لیگ کے بابوں کی تصویریں اوپر تھیں، آج حکومتی بابوں کی تصویریں اوپر ہیں۔ بہرحال قائد اعظم اور علامہ اقبال کی بھی ایک سائڈ پہ تصویر ضرور لگا دی گئی ہے۔ پہلے ان کی طرف سے ان تصویروں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے منع کر دیا گیا تھا۔ آج کی رجیم کی موجیں ہی موجیں ہیں۔ جس طرح بتایا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کیا گیا، اس سے ان کو اربوں کھربوں روپے کا منافع ہوگا، بچت ہوگی، اور یہ پیسے کہاں پہ جائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ IMF کی طرف سے بھی پاکستان کو $1.2 بلین دینے کا کہا گیا ہے، وہ بھی اتنی بڑی رقم پاکستان آ رہی ہے۔ ایک طرف قرض کی رقم پاکستان آ رہی ہے، دوسری طرف پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے اربوں کھربوں روپے اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور عوام کے لیے
لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ آخری بات کر لیتے ہیں امریکہ اور ایران کے مابین مذاکرات کی اور ان کے مابین جھڑپوں کی اور ٹسل کی ایک دوسرے سے جواب دہی بھی وہ کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ روبیو کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کی طرف سے آج ہر صورت جواب آ جانا چاہیے، جبکہ ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ٹھنڈ رکھیں، ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہمارا غور اس پر مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جواب دے دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ جس طرح سے چھوڑنے میں مشہور ہیں، ان کی طرف سے ایک اور چھوڑ دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 3 روز کے لیے یوکرین اور روس کے مابین جنگ بند کروا دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو شاید یہ ایک اور کریڈٹ دینا چاہتے ہیں کہ میں نے 9ویں بھی جنگ بندی کروا دی ہے۔ اس سے پہلے وہ دعویٰ کر چکے ہیں میں 8 جنگیں بند کروا چکا ہوں، شاید وہ 9 کا دعویٰ کر چکے ہیں اور یہ ان کی طرف سے 10ویں جنگ ہو سکتی ہے۔ حالانکہ روس کی طرف سے 3 روز پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 3 روزہ جنگ بندی ہم کر رہے ہیں۔ امریکہ میڈیا کی طرف سے 2 خبریں بڑے وثوق کے ساتھ لگائی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اس پر راضی ہو گیا ہے کہ ایران کے اثاثے وہ جاری کر دیے جائیں گے، ان کے فنڈ جو منجمد تھے ان کے حوالے کر دیے جائیں گے، اور دوسرا کہا گیا تھا ایران کے حوالے سے کہ ایران بھی یورینیم کے حوالے سے کمپرومائز کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ آج مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جوہری پروگرام پر کسی صورت بھی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ مارکو روبیو کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران نے جلدی ڈیل نہ کی تو سختی سے آؤٹ کر دیں گے۔ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایرانیوں نے ہمیں چھیڑنے کی کوشش کی جس کا بھرپور جواب دیا۔ یہ ایک عارضی واقعہ تھا، وسیع تر مذاکراتی عمل پر فرق نہیں پڑے گا، جنگ بندی اب بھی برقرار ہے، معاہدہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے۔ سینٹ کام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ امریکہ کے 3 ڈسٹرائر بحری جہاز آبنائے ہرمز پار کر گئے ہیں۔ امریکی افواج نے ایران کے حملے کا ذاتی دفاع میں جواب دیا۔ ادھر امریکہ سے پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے امریکی کانگریس میں قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اس قرارداد میں پاکستان کو اس لیے خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ ایران اور امریکہ کے مابین پاکستان نے ثالثی کی کوششیں کی اور امن کے لیے پاکستان نے یہ کوششیں کی ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان ایک غیر جانبدار اور قابل اعتماد ثالث ہے جس نے ایسے تباہ کن تنازع کے دوران سفارتی کردار ادا کیا جس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ تھا۔ کانگریس مین آل گرین نے یہ قرارداد پیش کی۔ امریکہ کی بھرپور مخالفت کے باوجود بھی ایران نے آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے لیے خلیج فارس سے اسٹریٹ اتھارٹی قائم کر دی جو جہازوں کو گزرنے کا اجازت نامہ دے گی۔ ادھر UAE اور ایران کے مابین بھی بدستور ٹھنی ہوئی ہے۔ UAE کی طرف سے ایران کے مزید 2 میزائل اور 3 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔